ویلکم ٹو فورٹ پی کے ویورس. آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از کولڈ وار بٹوین یو ایس اے اینڈ چائنا. ہم ایک کولڈ وار کو پہلے دیکھ چکے ہیں جو کہ یو ایس ایس آر اور یو ایس اے کے درمیان رہی, اور اس کولڈ وار کا نتیجہ یہ تھا کہ دنیا جو ہے وہ برے طریقے سے ڈیوائڈ ہو گئی تھی انٹو 2 بلاکس. یہ دوبارہ سے جو ایک نیا سرج آ گیا ہے ان ٹرمز آف جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر. یونائٹڈ اسٹیٹس کے نئے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے آنے سے ایک ہوپ تھا, امید تھی دنیا میں کہ وہ جو جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کو لے کے چل رہے تھے اور زیادہ ڈویژن کی طرف جا رہے تھے, تو جو بائیڈن کے آنے کی وجہ سے شاید یہ ڈویژن ختم ہو جائے گی اور انسٹیڈ آف ہیونگ اے کولڈ وار ہم ایک بڑی یونیفائڈ اور ایک مضبوط دنیا کو دیکھ سکیں گے. لیکن ایک بہت ایونٹ جو کہ پچھلے مہینے ہی ہوا, جو کہ G7 کی ایک کانفرنس تھی جو کہ انگلینڈ میں ہوئی 11 to 13 جون. اس کے جو اندر جو بائیڈن نے اپنا ایک ورلڈ ویو پیش کیا اور اس کو انہوں نے نام دیا بیسیکلی B3W وچ از بلڈ بیک بیٹر ورلڈ انگریزی میں, یعنی کہ دوبارہ سے ایک اچھی دنیا بنائی جائے. اب یہ کانسیپٹ کو ہم اس کو تو بہت اس طریقے سے دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ جتنا زیادہ پاورٹی میں پھنسی ہوئی دنیا اس کو آپ اکنامیکلی اور سوشلی اور بہت سے طریقوں سے ہیلپ کریں. لیکن میرا سوال یہ نہیں ہے, میرا سوال یہ ہے کہ آپ کون سی دنیا کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں. آخر ایسی دنیا کیوں بن گئی ہے جس کو کہ بہتر بنانا پڑے گا, تو اس میں امریکہ کا کیا رول رہا ہے؟ دیٹ از دا میجر کویشچن. بیکاز اگر آپ دیکھیں تو ہیگل واز ایک بہت بڑے فلاسفر تھے جرمنی کے. انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا تھا اباؤٹ دی ہسٹری, جس کے اندر انہوں نے اینڈ آف ہسٹری کے کانسیپٹ کو دیا اور یہ بتایا کہ ایک کلمینیٹنگ پوائنٹ ہمیشہ ہوتا ہے کسی بھی دنیا میں کسی بھی اچھے کام کے کرنے کا, اور اس کلمینیٹنگ پوائنٹ کو اس کولڈ وار جو کہ امریکہ اور یو ایس ایس آر کے درمیان ہوئی, تو اس کے اختتام پہ کہا گیا کہ کلمینیٹنگ پوائنٹ آ گیا اچھائی کا برائی کے خلاف. اور اچھائی یہ تھی کہ جو لبرل انٹرنیشنل ورلڈ ہے وہ فائنلی آ گئی ہے جو کہ ریپرزینٹ کی جا رہی ہے ڈیموکریسی کے تھرو, اور یہ دنیا نے سمجھ لیا کہ شاید اب یہ ممکن ہے کہ ہم ایسی ایک دنیا میں رہیں گے. لیکن جو بائیڈن کے جو میں امید کا ذکر کر رہا تھا, انہوں نے آ کے یہ جو پیغام دیا تو اس کے اندر انہوں نے 2 باتیں کی. ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ چائنا کے ساتھ جو ہے وہ چائنا ایک 21st سینچری کا ایگزسٹنگ جیو پولیٹیکل تھریٹ رہے گا ہی رہے گا, اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک کنفرنٹیشنلسٹ اپروچ اپنا لی ہے جو کہ ہمیں دوبارہ سے اس دنیا کے اندر ایک کولڈ وار کے اندر لے کر جا رہی ہے. کولڈ وار کو لڑنے کے لیے پہلے بھی امریکہ نے پریونٹیو وارز لڑی اور ایسی جنگیں لڑی جس میں کہ فارن پالیسی کو اس نے بہتر سمجھا کہ جو انسٹرومنٹ آف پاور وہ استعمال کرے ان کو فارن پالیسی کو چلانے کے لیے وہ ملٹری ایکشنز ہوں. تو امید یہ تھی کہ اس دفعہ شاید ایسا نہ ہو, لیکن جیسا کہ بلڈ اپ ہو رہا ہے لگتا یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ بھی آپس میں کمپٹیشن سے بڑھتے ہوئے کانفلکٹ کی طرف نہ چلے جائیں. اور جو زون بن رہا ہے سارا وہ انڈو پیسیفک زون بن رہا ہے جس کے اندر کہ ان کے کانفلکٹ کا زیادہ چانسز لگ رہے ہیں. یہ آئیڈیولوجیکل کنفرنٹیشن نہیں ہوگی جیسے کہ آئیڈیولوجیکل کنفرنٹیشن پہلے یو ایس ایس آر اور امریکہ کی تھی. وہ اس لیے آئیڈیولوجیکل تھی کہ کمیونزم ایک کیپٹلزم کے خلاف لڑ رہا تھا. چین کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. چین ایک چیز کے بارے میں بڑا یقین رکھتا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ اپنی سوورینٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا. چین کا ایک اسٹریٹ پیغام جو پریزیڈنٹ زی کا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے جو ہمیں بلانگ کرتا ہے, جو بھی جگہ ہمیں بلانگ کرتی ہے, جس جگہ کے ہم اونر ہیں اس کو چھیڑو مت, اور اس کے ساتھ اگر آپ انٹرفیئر کرو گے تو ہم اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی سوورینٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جائیں گے. تو یہ ایک ریڈ لائن ہے جو چین نے ڈرا کی ہوئی ہے, چاہے اس کو آپ زنگزیانگ پروونس کے طریقے سے دیکھ لیں, تبت میں دیکھ لیں, اس کو آپ تائیوان میں دیکھ لیں, اس کو آپ ساؤتھ چائنا سی میں 9 ڈیش لائن کے طور پہ دیکھ لیں. جو بھی ایریاز ہیں جس کے بارے میں سینسٹیوٹی ہے چین کی, چین نہیں چاہتا کہ امریکہ اس کے اندر کسی قسم کی مداخلت کرے. چین کے اوپر جو الزامات ہیں اس کو میں 2 چیزیں کوٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ چین کے جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں, جو 10 بڑے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں, اس میں سے 8 جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کے ہیں. تو یہ الزام چین پہ لگانا کہ وہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے, اگر وہ ڈیموکریسی کے خلاف ہو تو ڈیموکریٹک کنٹریز اس طریقے سے بڑھ چڑھ کے اس کے ساتھ ٹریڈ نہ کریں. نمبر 1 یہ ہے. نمبر 2 جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 60% جو ایکسپورٹس ہیں
وہ چائنا کی یونائٹڈ اسٹیٹس کو ہی جا رہی ہیں. تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر بہت بڑا جو پبلک لیول پہ اور ایٹ دا لیول آف دا پیپل جو بینیفٹ ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹریکٹ کیا جا رہا ہے فرام چائنا. تو اگر آپ ایک مثال کے طور پہ دیکھیں تو ایک نارمل LCD جو ٹی وی اسکرین ہے ایک عام امریکن جو لیتا ہے تو اس پہ اس کی بہت کاسٹ سیونگ ہوتی ہے اگر وہ لیتا ہے چائنا کی بھجوائی. اور اگر یہ ٹریڈ ختم ہو جاتی ہے تو کاسٹ آف لیونگ جو ہے وہ امریکہ میں خود بہت سخت زیادہ سے بڑھ سکتی ہے. پاسٹ میں اگر آپ چلے جائیں کوئکلی بیفور آئی اینڈ دس, میں مثال دینا چاہوں گا بیکاز یہ بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ کولڈ وار کہاں لے جا سکتی ہے اور ڈیزائن کیا ہوتا ہے امریکہ کا. آپریشن اجیکس تھا جو پلان کیا تھا پریزیڈنٹ آئزن ہاور نے, جو کہ ایران کے خلاف پلان کیا تھا, اور اس کے اندر جو ہے جو ایرانین پرائم منسٹر تھے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ, ان کی گورنمنٹ کو ہٹا کے رضا شاہ پہلوی کو لایا گیا تھا. رضا شاہ پہلوی کے آنے کے 27 سال بعد تک ایران نے امریکہ سے ویپنز لیے, ایمونیشن لیا اور ساری ان کی ٹیکنالوجی کو لیا اور اپنے آپ کو آئیڈیالوجیکلی اپنے آپ کو اس کیمپ میں ڈالا, جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایک ایسی پوزیشن لے لی جس کے بعد ریولوشن آنا پڑا اور یہ ایک چینج آئی, دیٹ واز ایران. پھر ایران عراق وار کے اندر بھی بڑا ڈوبیس رول پلے کیا تھا امریکہ نے, اور وہ کہہ رہا تو یہ تھا کہ وہ سپورٹ کرے گا عراق کو, لیکن اس نے ایران کو انڈر ایران کانٹرا اسکینڈل بہت زیادہ ویپنز وغیرہ پرووائڈ کیے, تو اس نے وہاں پہ بھی اس قسم کی ایک گیم کی. اور ریسنٹلی اگر آپ کہیں 9/11 کے بعد, جو کہ ایک بڑا فینومینل ایونٹ ہے جس کے بعد کہ دنیا میں بہت چینج آئی ہے, تو پریزیڈنٹ جو خاتمی تھے جو ایران کے, انہوں نے یہ آفر کی تھی امریکہ کو جب 9/11 ہوا کہ ہم آپ کو ایڈمنسٹریٹولی اور ہر طریقے سے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان دس گریٹ وار اگینسٹ ٹیرر. تو اس کو پریزیڈنٹ بش نے کیا کیا کہ نہ صرف کے آفر کو ٹھکرا دیا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے اپنی اسپیچ کی, اس اسپیچ کے اندر انہوں نے ایکسس آف ایول کے ٹرمینالوجی دے کے ایران کو سیریا کے ساتھ لا کر اور عراق کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیا. تو کہنے کی کا مقصد یہ ہے کہ کچھ پوزیشنز امریکہ پاسٹ میں بھی اس طرح کی لیتا رہا ہے جو کہ ورلڈ کو زیادہ ڈیوائڈ کرتی رہی ہیں رادر دین یونائٹنگ اٹ. پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان اپنے جو فارن پالیسی ہے, جو اس کے پاس اس کے کارڈز ہیں, ان کو بہت صحیح طریقے سے کھیلے اور اس چیز کو مد نظر رکھے, اس اہم بات کو کہ وہ اپنے آپ کو بالکل ایبسلیوٹلی اور انٹائرلی چائنا کے فولڈ میں نہ صرف ڈال دیں, بلکہ اپنی جو کنٹینیوٹی ہے اپنی انگیجمنٹ کی امریکہ کے ساتھ, اس کو وہ ضرور لے کر چلتا رہے. لیکن جو کل کی دنیا ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سینٹر آف گریوٹی ڈیفینیٹلی شفٹ ہو چکی ہوئی ہے, اور وہ شفٹ ہو چکی ہے ایشیا پیسیفک کی طرف, وہ شفٹ ہو چکی ہے ایک ملٹی پولر ورلڈ کی طرف, جو کہ جو بھی پاورز ہیں وہ ساری مل کے آئندہ تمام پرابلمس کا سلوشن نکالیں گی. اور ایسی دنیا جس کے اندر صرف امریکہ اکیلے سے مل کے ملکوں کے فیصلے کر رہا تھا اور پالیسی چینجز کو پروموٹ کر رہا تھا, اور اگر پالیسی چینجز پروموٹ نہیں کر سکتا تھا تو رجیمز ہی چینج کر دیتا تھا, ایسی دنیا میرے خیال میں اب ختم ہونے کو جا رہی ہے.